باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹو بی آنیسٹ کے معززین حضرات السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت خوبصورت دلچسپ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اگر آپ میرے چینل میں میرے ساتھ بنے رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سٹوری آپ کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ سٹوری ایک کیونکہ تاریخ میں جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں اوریجنل ہوتی ہیں، کچھ بناوٹی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک سچی کہانی ہے جس میں ایک بادشاہ ایک خوبصورت ایک دیدہ زیب ایک خوبصورت اور پیارا سا محل تعمیر کرتا ہے، اور اس محل کی جو گونج ہے، جو تقریباً اس کے علاقہ میں اور اس کے گرد و نواح میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں ملک کے بادشاہ نے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت پیارا اور بہت ہی دل کو لبھانے والا ایک محل، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمونہ اس نے تعمیر کروایا ہے۔ تو اس طرح یہ خبر پھیل گئی تو کسی دور دراز علاقہ کے ایک آدمی میں اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے وہ محل دیکھنا ہے، میں نے اس محل کا وزٹ کرنا ہے، کہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ وہ محل کیسا ہے، اس محل کی ایسی کیا خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر ہر طرف اس کا کیا ہے جی اس کی شہرت ہر طرف کیا ہے پھیلی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنا سامان سفر باندھتا ہے اور اس ملک، اس علاقے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے جہاں پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محل موجود ہے۔ چونکہ سفر کافی طویل ہوتا ہے تو وہ گھر سے اپنا کھانا پینا سامان لیتا ہے، ایک جانور ساتھ لیتا ہے۔ چونکہ وہ زمانہ قدیم کی کہانی ہے تو اس وقت بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی وغیرہ کا دور تھا، تو اس نے کیا ہے ایک اونٹ لیا اپنے ساتھ اور اسے کیا ہے جی سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلاتے دنوں کا سفر مہینوں میں تبدیل ہو گیا، اور آخر کار وہ اس شہر میں، اس علاقہ میں، اس ملک میں وہ پہنچ گیا جہاں پر وہ محل موجود تھا۔ جو ہی وہ اس محل کے اس بادشاہ کے شہر میں انٹر ہوا، محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر موجود پہرے داروں سے کہا کہ میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو پہرے دار اندر گئے، بادشاہ سے کہا کہ کوئی آدمی جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جو لگتا ہے کہ کافی میلوں کا سفر طے کر کے آیا، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ رحم دل، نیک دل، عادل اور بہت فلاسفر تھا ایک۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ضرور میں ملنا چاہوں گا، اس آدمی کو اندر لے کے آؤ۔ وہ آدمی جب اندر آیا، بادشاہ نے اسے دیکھا، اسے بٹھایا اپنے پاس، اس کی پہلے خدمت کی، اسے پانی پلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ اے بندہ، اے آدمی، اے برخوردار، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس پر وہ جو آدمی تھا احسان بھری نظروں سے اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، میں اتنے دور سے آپ کے محل کے چرچے سن کے آیا ہوں کہ فلاں شہر میں، فلاں ملک میں ایک بادشاہ نے ایک محل تعمیر کروایا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی بات سنی اور ہلکا سا مسکرایا۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور تم میرا محل دیکھ سکتے ہو، لیکن اس پر میری ایک شرط ہے، تمہیں وہ شرط پورا کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی تم کیا ہے جی وہ محل دیکھ سکتے ہو۔ تو اس پر جو وہ آدمی تھا، چونکہ وہ تھوڑا پہلے ہی سفر کر کے آیا تو تھوڑا گھبرا گیا کہ بادشاہ کوئی بڑی شرط نہ رکھ دے۔ تو بادشاہ اس پر مسکرایا اور کہا کہ میری کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، میں کوئی بڑی تم سے ڈیمانڈ کرنے والا نہیں ہوں، میری جس اتنی سی خواہش ہے۔ اسی اسنا میں کیا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں ایک چاندی کا چمچ تھا۔ بادشاہ نے اس چاندی کے چمچ کو شہد سے، ہونی سے بھرا اور اس آدمی کے ہاتھ میں دیا کہ تم نے پورا محل جا کے دیکھنا ہے، لیکن یہ شہد چمچ سے گرنی نہیں چاہیے۔ تو اس پر وہ آدمی تھوڑا سا مطمئن ہوا، اس نے کہا انشاءاللہ یہ شہد چمچ سے نہیں گرے گی۔
تو بادشاہ نے اسے پھر اجازت دے دی کہ تم جاؤ اور محل دیکھو۔ اس کے لیے محل کا بڑا دروازہ کھول دیا گیا، وہ محل میں انٹر ہو گیا۔ اس نے پورا محل دیکھا، ہر کونا، ہر نکر، تقریباً سارے کمرے وہ گھوما، اور اس میں موجود باغات کو دیکھا اور ارد گرد چشموں کو دیکھا، اس میں موجود ڈیم، مطلب ETC ہر چیز کو اس نے دیکھا۔ تقریباً 1 2 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد وہ واپس آ گیا، تو بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ آدمی کیا ہے جی گھوم پھر کے واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کی نظر سب سے پہلے چمچ میں پڑی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں کیا ہے شاید ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے اس میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ برخوردار، تم نے میرے محل میں ایسا کیا دیکھا ہے جس نے تم کو سب سے زیادہ لبھایا ہے، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی ہے؟ تو اس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو محل میں کوئی چیز نہیں دیکھی، کیونکہ میرے سارا دھیان جو تھا وہ چمچ پہ تھا، میری ساری کنسنٹریشن جو تھی وہ چمچ پہ تھی۔ تو مجھے کیا ہے جی میں نے محل میں گھوما ہوں، لیکن محل کی کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ میں کسی چیز کو کنسنٹریشن سے، توجہ سے دیکھ ہی نہیں پایا۔ تو اس پر بادشاہ نے مسکرایا اور کہا کہ میں نے تمہیں محل دیکھنے کا کہا تھا، کہ یہ چمچ کی ذمہ داری تم پر نہیں تھی، میں نے جس یہ کہا تھا کہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ اس چمچ میں سے شاید گرنا نہیں چاہیے۔ اس پر بادشاہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے کہا کہ جاؤ دوبارہ محل کا وزٹ کرو، اسے دیکھو۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گیا، محل میں انٹر ہوا۔ اس بعد پہلے اس نے 3 سے 4 گھنٹے لگائے تھے، اب اس نے کیا ہے جی 10 گھنٹے لگا دیے محل کو دیکھنے کے لیے۔ وہ پورا محل گھوما، محل کا ہر کونا، دریچہ، باغ، اس میں موجود جانور، ہر چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ واپس جب لوٹا بادشاہ کے دربار عالیہ میں انٹر ہوا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا میرے اس محل میں، اور ایسی کیا چیزیں تھیں جس نے تمہارے دل کو کیا ہے جی مسرور کر دیا، تمہارے دل میں خوشی تمہارے دل میں آ گئی، اور محل کی شان و شوکت تمہارے دل میں بڑھ گئی۔ تو اس پر اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ آپ نے کیا ہی محل بنایا ہے، کیا ہی اس کا کیا ہے جی تعمیر ہے، کیا ہی اس کی کنسٹرکشن ہے، کیا ہی اس کا نقشہ ہے، ایسی چیز میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھی۔ اور اس میں موجود ماربل، اور اس میں موجود پھول پھل جو آپ نے لگائے، اس میں موجود باغات، اور اس میں ایسے ایسے جانور آپ نے رکھے جو میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے، اور بہت یہ ایک شاہکار ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا محل، ایسا نمونہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ تو اس پر بادشاہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کی چمچ کی طرف دیکھا تو اس کا چمچ خالی تھا۔ تو جب چمچ خالی تھا، جب اس آدمی نے چمچ کو دیکھا خالی، تو وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ تو اس پر بادشاہ نے اسے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو چمچ تم خالی کر کے آئے ہو، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ تمہارا سارا کا سارا جو دھیان تھا وہ محل کی طرف تھا، محل کی خوبصورتی میں، محل کی شان و شوکت میں تم اتنے گم ہو گئے، تمہیں چمچ کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو اس پر اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ جو چمچ ہے یہ انسان ہے، اور اس میں موجود جو شہد ہے یہ انسان کی روح ہے، اور یہ جو محل ہے یہ دنیا ہے۔ اگر تم دنیا میں کھو جاؤ گے، دنیا میں کھو جاؤ گے، تو یہ کیا ہے جی شہد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اپنی روح سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پہلے تم نے کیا ہے جی اس چمچ کا، اس روح کا خیال رکھا، تو تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں رہی، پہلا۔ اور دوسرا، جب تم نے دنیا کی پرواہ کی تو تمہاری روح تم سے کیا ہے جی پردہ فرما گئی۔ تو انسان کو کیا ہے جی اپنی روح کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ روح کا مطلب ہے کہ روح وہ چیز ہے جس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کا کنیکشن ہوگا، انسان کا تعلق ہوگا، تو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، دنیا کی کامیابی اس کے پیچھے آئے گی۔ اگر انسان نے دنیا کو اپنا لیا تو اس رب کی ذات کی پہچان سے وہ دور ہو جائے گا، اور اپنے اصل مقصد و محور کو بھول جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے جی اپنی روح اپنے پاس رکھنے اور ایک اچھا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔
اللہ حافظ.